الحمد للہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 پڑھنے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے سے اور اس کی تفسیر سے قبل ہم اس بات پر غور کر لیں کہ ہم وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، ہماری روشن تاریخ ہمیں کس قدر غالب چھوڑ کے گئی ہے اور ہماری حالیہ ابتر حالت ہمیں کس قدر مغلوبیت کی جانب دھکیلے جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے موقع پر کہ جہاں کہیں کلمہ پڑھنے والا موجود ہے، چاہے وہ اسلامی ریاست ہو یا وہ غیر اسلامی قوتیں ہوں، ہر اس جگہ پر کہ جہاں اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں وہ ذلیل و خوار ہیں، رسوا کر دیے گئے ہیں، ہر جگہ پر ان کی توہین کی جاتی ہے، چاہے معاملہ ان کے دین کا ہو یا معاملہ ان کے قائد کا ہو یا معاملہ ان کے رب کا ہو۔ اور ایسی صورتحال میں کہ وہ امت کہ جو کہ امت وسط ہے، وہ امت جو کہ بہترین امت ہے، وہ امت کہ جس کے رسول امام الانبیاء ہیں، اس امت کی جب یہ حالت زار اہل اسلام، اہل کلمہ دیکھتے ہیں تو انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کمی رہ گئی
کہ ہم اس حالت زار میں جا پہنچ چکے ہیں، ہمارے حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں۔ اور ایسے میں اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں اور علماء حضرات لوگوں کو محض کلمہ شہادت پڑھوا کر انہیں کھلا چھوڑ دیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ اہل حق اس بات کو پہنچیں اور لوگوں کو باور کرائیں کہ نیک اعمال عمل صالح کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے۔ یہ شوشہ کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری میں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے، گویا کہ جنت کے ٹھپے لگا دیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ دیہاتیوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا اور کیا دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے۔ ان کی گواہی بھی یہی تھی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں، ان کی شہادت بھی یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اللہ رب العالمین کا جواب دیکھیے، اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ ایک طرف کہ وہ جو کلمہ گو ہیں اور ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین جواب کیا دے رہا ہے؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے ابھی تم ایمان نہیں لائے۔ لوگ دیہاتی اعرابی دعوی ایمان کر رہے ہیں کلمہ پڑھ کر، کیونکہ ابھی انہوں نے محض اقرار کیا ہے، ابھی عمل کی باری تو آگے ہے۔ قل لم تؤمنوا، اے رسول آپ کہہ دیجیے ابھی تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، گویا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ اہل اسلام ہو چکا ہے، یہ اس کا ایک اقرار ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے دیہاتیوں ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تو صرف دعویٰ ہے، اس دعوے کو سچا بھی تو کرنا ہے۔ ہاں وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو پھر تمہارے اعمال میں سے اللہ رب العالمین کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کلمہ شہادت کے بعد لازم ہے، اور اسی کے بعد انسان اعمال صالحہ کی طرف بڑھتا ہے، اور اس دوران جب اس سے کوئی خطا اور غلطیاں ہو جائیں اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے تو ان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر لا تعداد متعدد بار ان گنت آیتیں اتاری ہیں اعمال صالحہ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، دعوی ایمان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور صرف ایمان نہیں لاتے، اس کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، یہی لوگ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں دوسری جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یہاں بھی دعویٰ ایمان ہے، لیکن ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال میں کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر محفوظ ہے، اور بروز قیامت نہ وہ کسی خوف میں مبتلا ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں
اور نیک عمال کرتے ہیں۔ ہر جگہ پر آپ ایمان کے ساتھ عمل الصالح کے الفاظ اللہ رب العالمین سے ضرور سنیں گے قرآن مجید۔ جو ایمان لاتے ہیں نیک عمال کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں نیک عمال کرتے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں نیک عمال کرتے ہیں، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ رب العالمین کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو ایمان لاتے ہیں، محض ایمان نہیں لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ محض ایک حدیث یا ایک آیت کو اگر ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اس پر ڈھنڈورا پیٹتے رہیں کہ یہاں تو بس فرما دیا ہے کہ کلمہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ، اس کے بعد کچھ بھی کرتے رہو، تو اسلام کی پوری عمارت مسمار ہو جائے، اسلام کے جو ستون ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، لوگ صرف لا الہ الا اللہ پر بھروسہ کریں گے اور عمل صالح چھوڑ دیں گے۔ اور اگر ایک ہی حدیث کی بات کی جائے تو صحیح بخاری میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنت، جس نے جو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیں، دو ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر، تو گویا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب کوئی شخص یہ حدیث پیش کر کے سوال کرے کہ یہ دو نمازیں پڑھ کے جب جنت مل رہی ہے تو 5 نمازیں کیوں فرض ہیں؟ کیا وہ 3 نمازیں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، اسے بتایا جائے گا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن یہ 2 خصوصی نمازیں بتا دیں اور ان کی ادائیگی سے اللہ رب العالمین نے جنت کو واضح کر دیا، پکا کر دیا تمہارے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کلمے کو چھوڑ دیں، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں۔ اب یہاں تو کلمہ شہادت بھی موجود نہیں ہے، 2 چیزوں کی ضمانت، ما بین لحییہ، 2 جبڑوں کے بیچ جو اس کی زبان ہے، وما بین رجلیہ، اور 2 رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے وہ اس کی مجھے ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں۔ اب کیا کہیں گے وہ کہ جو لا الہ الا اللہ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ یقینی طور پر جنتی وہی ہوگا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، یقینی طور پر جنت میں وہی داخل ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ، اللہ کا بندہ، اس کا رسول مانے گا، لیکن کلمے کی حق ادا کر کر، کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو مکمل کر کر۔ اور اگر آپ نے محض اسی کو لے کے رکھنا ہے تو ایسی بے تحاشا حدیث ہیں جس میں خوشخبریاں ہیں جنتی کے لیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں انا وقافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ایسے ہوں گے۔ تو کیا فرمائیں گے وہ لوگ کہ کیا کوئی کافر یہودی وہ بھی یتیم کی کفالت کر سکتا ہے؟ کوئی نصرانی یا ہندو بھی یتیم کی کفالت کرتا ہے؟ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی جنت میں ایسے ایسے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا جواب کیا ہوگا ان تمام احادیث میں کہ 2 نمازوں کے ساتھ 5 نمازیں فرض ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ اور تمام عوامل بھی فرض ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی فرض ہے۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یتیم کی کفالت جو شخص مسلم ہوگا اور کلمے کے تقاضے پورا کرتا ہوگا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں موجود ہوگا۔ تو یہ فتنہ اور یہ شوشہ چھوڑ دیں کہ محض کلمہ پڑھ کے جنت کا دخول اللہ رب العالمین نے لازم کر دیا ہے۔ جنت میں دخول کلمہ ہی ہے، لیکن کلمے کے تقاضوں کے ساتھ، کلمے کے حق کے ساتھ کہ جس کو وہ ادا کر کر اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہوگا۔ اب وہ جو اعمال صالحہ کرنے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہوگی، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والا قرار دے گا،
اور جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت کو ہمارے لیے حلال کرے گا، وہ عمل صالح کس شخصیت پر کیے جائیں گے؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت وہ نمونہ بن جائے ہمارے لیے، وہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، وہ بے مثال زندگی ہے ہمارے لیے کہ جن کے لیل و نہار، جن کے شب و روز، جن کا لین دین سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور آپ کی شخصیت پر، آپ کی اتباع کر کر جو عمل صالح کرے گا، یقیناً یہ وہ شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کے دعوے دار ہو کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک اقرار ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کلمہ پڑھ کے اقرار ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کی محبت کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے اور اس کا دم بڑھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، آؤ اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کر دو۔ ایمان والو، دعویٰ تو کرتے ہو، آؤ اس دعوے میں پورا اتر کے دکھاؤ۔ کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے رسول کی پیروی کرو۔ اے رسول، آپ کہہ دیجیے کہ میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین بھی پھر تم سے محبت کرے گا۔ کب محبت کرے گا؟ کہ جب اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اتباع رسول کی جائے، اور اتباع رسول کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا کو تلاش کیا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، کلمہ پڑھنے والا پریشان ہے کہ وہ جائے تو جائے کہاں۔ وہ شخص کہ جو کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی مجوسی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی بت پرست ہو، آج جب ہم اس کے سامنے دین اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شخص کلمہ پڑھ لے، اس کے بعد وہ یہ سوچے کہ یہ جو یہاں پر اختلاف اور افتراق قائم ہے، ہر فرقہ اپنے تئیں صحیح دین پر گامزن ہے، ہر شخص اپنے طور پر 100% حق پر موجود ہے، اور ہر شخص دوسرے شخص کو اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ ان گمراہیوں کو چھوڑو اور اس ہدایت کی طرف آ جاؤ کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اب بتائیے کہ وہ شخص جو آج کلمہ پڑھتا ہے وہ جائے تو کدھر جائے؟ کیا وہ 4 ائمہ میں سے جن کو واجب الاتباع قرار دیا گیا ہے ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرے، یا وہ چاروں کی پیروی شروع کر دے، یا وہ چاروں کو چھوڑ کر غیر مقلد بن جائے؟ آپ بتائیے کہ ہم اسے کس بات کا ڈرتے رہیں؟ اور اوپر سے اگر کوئی اجتماعیت اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر لوگوں کو ایک کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کے افتراق کو ختم کرنے کی دعوت دے، تصور امت واحدہ پیش کرے، تو لعان و طعان کیے جائیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں، اور ان کو ایسا بنا کر پیش کیا جائے گویا کہ یہ اسلام کی طرف نہیں گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ آج جس عنوان پر درس دیا جا رہا ہے، گمراہیاں اور ہدایت، ہدایت محض ایک ہو سکتی ہے، 4 6 8 10 70 نہیں ہو سکتی ہیں۔ گمراہیاں یقیناً بے تحاشا ہو سکتی ہیں، اور قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا آیا ہے۔ یہ جو لکھا ہے ہم نے گمراہیاں اور نور ہدایت، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کو، اپنے دین اسلام کو ایک قرار دیا ہے اور اسے نور بنا کر پیش کیا ہے، اور اس کے مقابل جتنے باطلان ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے افتراق ہیں، جتنے راستے ہیں، ان سب کو ظلمات قرار دیا ہے، ان سب کو گمراہیوں میں قرار دیا ہے۔
اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ رب العالمین ایمان والوں کا کارساز ہے. ایمان والوں کا ولی اللہ رب العالمین ہے، اور یہ وہ ولی ہے کہ جو ان تمام گمراہیوں سے نکال کر، ان تمام اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے، روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو کہ دین اسلام ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. وہ لوگ کہ جو انکاری ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان کے اولیاء کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کے مددگار کون ہیں؟ ان کے مددگار طاغوت ہیں، سرکش ہیں، اللہ کے انکاری ہیں. اور جب بندہ ان طاغوت کی طرف چلا جائے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو یہ طاغوت، یہ کفار انہیں نور سے نکال کر، ہدایت سے نکال کر گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو ایسے راستوں کی طرف لے جاتے ہیں جو کہ شیطانی راستے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ مائدہ میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے ایمان والو، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے. نور گویا کہ ہدایت آ چکی ہے، گویا کہ اسلام آ چکا ہے. نور و کتاب مبین یعنی کتاب مبین آ چکی ہے، واضح شریعت آ چکی ہے. اور یہی وہ شریعت ہے کہ جو کہ اللہ رب العالمین نے نزل علی محمد وهو الحق عند ربهم، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور محض وہی حق ہے. اور اس کے بعد جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اسلام کے نام پر، وہ اسلام نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا یہدی بہ اللہ، اس نور، اس ہدایت کے ذریعے اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر پہنچا دیتا ہے. من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ وہ لوگ جو اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین انہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دے دیتا ہے. اور پھر دوبارہ فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. اللہ رب العالمین انہیں اندھیروں سے، انہیں ظلمات سے، انہیں گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، ہدایت کی طرف لے آتا ہے، واضح روشنی کی طرف لے آتا ہے، گویا کہ دین اسلام کی طرف لے آتا ہے، اس شریعت کی طرف لے آتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور جب کوئی شخص ان گمراہیوں سے نکل کر، ان ضلالت سے نکل کر، ان تاریکیوں سے نکل کر نور ہدایت کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایک لمبی آیت ہے اور اس کا آخری ٹکڑا فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس رسول کی تعظیم کرتے ہیں اور اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، اس نور کی جو اس رسول پر نازل کیا گیا ہے. کس پر؟ جو اس رسول پر نازل کیا گیا ہے. اولئک هم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو در حقیقت کامیابی پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے. بات بہت واضح ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے اتمام نور اور اکمال دین کر دیا. اب یہ وہ دین ہے کہ جو کہ ناقص نہیں ہو سکتا. یہ وہ دین ہے جس میں کسی ترمیم کی اور کسی بھی قسم کی آمیزش کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ اندازہ کیجئے کہ یہودی اس آیت کو کہ جو کہ اہل ایمان پر، مسلمین پر نازل کی گئی، اس آیت کے متعلق کس قدر ان کو رشک ہے. صحیح بخاری میں ہے
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی کیا کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں یہ جو ایک آیت اتاری گئی ہے، اگر یہ ہم پر نازل کی جاتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ اس آیت کے اترنے کی وجہ سے، اس کی خوشی میں ہم اس آیت کے اترنے والے دن کو عید مناتے۔ اور وہ کون سی آیت پیش کی؟ سورہ مائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، اتمام نعمت ہو گیا، اکمال دین ہو گیا، اور جو دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام پسند کیا ہے۔ اس دن کو، جس دن میں یہ آیت اتری، یہودی عید منانے کی کوشش میں ہے، اور ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم نے وہ دین جو کہ مکمل دین ہے، وہ دین کہ جس میں کوئی کمی اور پیشی کی گنجائش باقی نہیں رہی، اللہ رب العالمین نے مہر سب کر دی، ہم نے اس دین کو اپنے علماء کے، ائمہ کے اور اپنے فقہا کے حوالے کر دیا کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے۔ ان کے فتاووں کو گویا کہ ہم نے حرف آخر تسلیم کر لیا، ان کی بات چاہے اللہ کی آیت سے ٹکرائے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرائے، ہم نے وہ بات تسلیم نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت یہ کر دی گئی۔ اور ستم ظریفی یہ ہے، صد افسوس اس بات کا ہے کہ جب ان کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس چیز پر آ جائیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اس چیز پر آ جائیں کہ جو اللہ رب العالمین کی شریعت بنائی گئی ہے، تو وہ اپنی مذہب کی محبت میں، اپنے فقہا اور ائمہ کے محبت میں اس میں سے کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر اس پر فتوے لگتے ہیں، اس کے لیے طنز و طعنے کیے جاتے ہیں، اس پر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایسا معاملہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ وہ لوگ یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو دین اسلام کے بالکل منافی کہہ دی گئی۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت سے اس امت کو سمجھایا تھا۔ ابن ماجہ میں حسن سند کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور مستدرک احمد مستدرک حاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر ہمارے سامنے کھینچی، گویا کہ آپ جو معلم قرآن ہیں، معلم اسلام ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھا رہے ہیں جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو سمجھاتا۔ اور ابن ماجہ میں ہے ثم خط خطان عن یمینی و خط خطان عن یساری، کہ آپ نے اس لکیر کی دائیں جانب دو لکیریں اور کھینچیں، اور اس لکیر کی بائیں جانب دو لکیریں اور کھینچیں۔ اور مصطلح حاکم میں ابن مسعود سے جو مروی ہے ثم خط خطوطا عن یمینہ و خط خطوطا عن شمالہ، کہ آپ نے دائیں جانب کئی لکیریں کھینچیں اور اس لکیر کی بائیں جانب کئی لکیریں کھینچیں۔ ثم وضع یدہ علی خط الاوسط، پھر آپ نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ اس سیدھی لکیر پر رکھا، اور کیا فرمایا؟ اے ایمان والو سنو، ھذا سبیل اللہ، دیکھو یہ اللہ کا راستہ ہے، دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، بس اسی راستے پر چلو گے تو تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اور دیکھو ہذہ سبل متفرقہ، یہ جو اس کے دائیں بائیں راستے نکل رہے ہیں، چاہے وہ 4 راستے ہوں یا بہت سارے راستے ہوں، الا کل سبیل منھا الشیطان یدعو الیہ، سن لو، خبردار ہو جاؤ،
ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور اس پر بیٹھ کر وہ تمہیں اپنی طرف پکار رہا ہے، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ گویا کہ آپ نے ہدایت اور گمراہیوں کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا۔ ہدایت کیا ہے؟ انک علی صراط مستقیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، اور جو آپ کا راستہ تھامنے، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ جس نے آپ کے راستے کو چھوڑ کر اپنے مذاہب کے راستوں کو اختیار کیا، یہ سبیل من الشیطان، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ نام کی آیت پڑھ کر سنائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیکھو یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، بس تم اسی راستے کی پیروی کرنا، بس تم اسی راستے کی اتباع کرنا۔ اور سن لو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دیکھو دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ ظلمات کے راستے ہیں، یہ اندھیروں کے راستے ہیں۔ اگر تم ان راستوں کی طرف بڑھ گئے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، یہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، اور پھر تم اللہ رب العالمین کے صراط مستقیم سے بہک جاؤ گے۔ گویا کہ گمراہیاں کیا ہوئیں؟ وہ تمام ظلمات اور وہ تمام راستے جو صراط مستقیم سے ہٹ کر جا رہے ہیں، اور وہ تمام راستے شیطان کے راستے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اور جو ہدایت کا راستہ ہے، جو سبیل اللہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، وہ اللہ کا راستہ اتباع رسول میں ہے، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کر حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا کہ دین پر عمل کیسے ہونا ہے۔ جو آپ نے شروع میں سنا کہ عمل صالح کرنا ہے، تو وہ کس دین پر کر کے چلنا ہے؟ سورہ شورى میں فرمایا، شرع لکم من الدین، اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے تمہارے لیے دینی شریعت بنائی، تمہارے دین کا شریعت ساز اللہ رب العالمین ہے۔ اس بات کو کان کھول کر سن لو، شریعت سازی میں کسی بھی شخص کی شرکت کو اللہ رب العالمین برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا ہے کلمے کا تقاضا؟ کہ توحید پر کامزن ہو جائیں، توحید پر جم جائیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اس کے ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں یکتا اور اکیلا مان لیں۔ اور اگر ہم نے اس میں سے کسی ایک چیز میں بھی کسی بھی شخص کی شرکت داری کرا دی، گویا کہ ہم نے توحید کو چھوڑ دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، محض بات اس پر ہوتی تو بات ختم ہو جاتی کہ اللہ کہا اور اللہ رب العالمین نے ایمان قبول کر لیا۔ نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب مان کر پھر اس پر جم گئے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، اس کی ہر معاملے میں توحید پر وہ کامزن ہو گئے، چاہے معاملہ اس کے علم کا ہو، معاملہ اس کی صفات کا ہو، معاملہ اس کی ذات کا ہو، معاملہ اس کے حقوق کا ہو، معاملہ شریعت سازی کا ہو، یہ مکمل طور پر اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اور سورہ شورى میں واضح فرمایا، شرع لکم من الدین، اللہ رب العالمین ہے جو دین کا شریعت ساز ہے۔ ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، یہ وہی دینی شریعت ہے کہ جس کو ہم نے وصیت کیا تھا نوح علیہ السلام کی طرف۔ اور دیکھو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی دین ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے رسول نوح علیہ السلام کا ذکر کیا صحیح بخاری میں کہ نوح علیہ السلام اس امت کے لیے پہلے رسول تھے، اور اس کے بعد آخری رسول و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام لوگوں کے لیے جو دینی شریعت تھی وہ اللہ رب العالمین نے بنا کر پیش کی، اور وہ دین اسلام تھا۔
والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہ وہی دین ہے جس کی وصیت ہم نے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ 5 جلیل القدر انبیاء اور رسول کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد کیا سنہری الفاظ بیان کیے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی۔ ہم نے ان سب کو اس بات کا حکم دیا، دیکھو دین کو قائم رکھنا، دین میں اتفاق رکھنا، دین میں اتحاد رکھنا، دیکھو دین میں تفرقے بازی نہ کرنا، دین میں افتراق نہ کرنا، دین میں گروہ بندی نہ کرنا، دین میں اللہ رب العالمین کے اس دین میں کبھی بھی اختلاف نہ آنے دیں۔ خطاب اللہ رب العالمین نے ان انبیاء اور رسول سے کیا، لیکن ترغیب ہمیں دی ہے اور ترہیب ہمیں دی ہے۔ ترغیب اس بات کی دی ہے نقیم الدین، کہ دین کو قائم رکھنا، اور ڈرایا اس بات میں وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں کبھی افتراق نہ کرنا، کیونکہ انبیاء اور رسول کو تو اللہ رب العالمین اختلاف ختم کرنے بھیجتا ہے، اختلاف بڑھانے نہیں بھیجتا۔ یہ گویا کہ یہ خطاب اللہ رب العالمین کا ایمان والوں سے ہے کہ دین کو قائم رکھنا، اس میں تفرقے بازی نہ ہونے دینا۔ قبول علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں کہ دین کو قائم کرنے کے لیے، افتراق اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، یہ مشرکین پر بہت گرا گزرتا ہے، بہت بھاری گزرتا ہے ان پر کہ وہ اپنی فرقہ واریت کو ختم کر دیں، وہ اپنے ذہنی تصورات کو مسمار کر دیں، وہ اپنے فرقہ وارانہ ناموں کو ملیا میٹ کر دیں، وہ محض دین اسلام پر آ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہرگز یہ بات مشرکین کو اچھی معلوم نہیں ہوتی، ان پر وہ گرا گزرتی ہے، وہ ان پر تکلیف دہ گزرتی ہے، جس چیز کی طرف، جس بات کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کا دین قائم رکھنا، اللہ رب العالمین کے دین میں افتراق نہ کرنا، اللہ رب العالمین کے دین میں اختلاف نہ کرنا، قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اگر جماعت المسلمین آج تمام کلمہ گو پڑھنے والوں کو اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے تمام کلمہ پڑھنے والوں، اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر تم سب مل کر اللہ کے اس عمل پر عمل کر لو، اللہ کے اس حکم پر عمل کر لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو سب مل جاؤ، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اس میں افتراق نہ کرو، دیکھو اس میں اختلاف نہ کرو۔ اب آپ بتائیے، آج دور حاضر میں ہر فرقہ، ہر کلمہ پڑھنے والا اس بات پر شدید ملال رکھتا ہے، شدید افسوس رکھتا ہے، اس کا دل میں درد رکھتا ہے کہ امت اختلاف اور افتراق کا شکار ہے، لیکن کوئی بھی اس پر عملی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور اب تو موجودہ دور میں گویا کہ اختلاف کی کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، لوگوں کو کہا جا رہا ہے ہاں فرقے بناؤ، اختلاف پر ڈٹے رہو، ان کو بتایا کیا جا رہا ہے یہ فرقہ واریت، وہ فرقہ واریت تو ہے ہی نہیں جسے کفر کہا ہے، جسے لعنت قرار دیا ہے، ان کو مزید دھکیلا جا رہا ہے اس گمراہی کی طرف کہ جاؤ اور اختلاف کرو اور افتراق کرو۔ اس امت کا جو برا حال افتراق اور اختلاف کی وجہ سے ہے، اس پہ مزید دھکیلا جا رہا ہے۔ اور اگر جماعت المسلمین امت واحدہ بنانے کے لیے انہیں پکار رہی ہے تو جماعت المسلمین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی ہر ایک قول، ہر ایک بات پر قرآن کی آیت اور حدیث رسول پیش کرنے کے پابند ہیں، اور اگر ہم پیش نہ کریں تو ہم سے مطالبہ کیا جائے کہ ہم اس پر پیش کریں۔ کیا ہم غلط کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر عمل کر لو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور دیکھو تفرقے بازی نہ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اگر فرقہ بندی کو کفر قرار دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کیوں مورد الزام ہے کہ ہم فرقہ بندی کو کفر کہتے ہیں، اور اس پر پھر ہم پر تکفیر کے الزام لگائے جاتے ہیں؟
جماعت المسلمین نے کبھی کسی معین گروہ، کبھی کسی فرد معین کی تکفیر ہرگز نہ کبھی کی ہے اور نہ کبھی کرنے کی کوشش کرے گی۔ جماعت المسلمین بیان کرتی ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ جماعت المسلمین کہتی ہے فرقہ بندی کفر ہے، اور ہم سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کہ اے لوگو، اے ایمان والو، ایک بات اور جو کی جاتی ہے کہ یہ آیات اور ہم پر خارجیوں کے الزام لگائے جاتے ہیں کہ ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو خارجین کیا کرتے تھے، کہ وہ آیات جو مشرکین مکہ کے لیے اتاری گئیں وہ ہم آج کے دور میں فٹ کرتے ہیں۔ کن لوگوں سے مخاطب ہے اللہ رب العالمین؟ آپ پڑھ لیجئے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کیا مشرکین مکہ سے مخاطب ہے؟ یہود و نصارہ سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ایمان والوں کو ڈرا رہا ہے اللہ رب العالمین، ایمان والوں کو وصیت کر رہا ہے، کلمہ گو کو پکار رہا ہے، دیکھو اے ایمان والوں تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ کن کی طرح؟ جنہوں نے اختراع کیا، اختلاف کیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین کا بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کو یاد کرو، اس دن پر غور کرو جب بعض چہرے سیاہ کالے پڑے ہوں۔ گمراہیوں ہدایت پر آپ سن رہے ہیں، اور گمراہیوں سے مراد اندھیرے ظلمات ہیں، سیاہی ہے، اور اللہ رب العالمین کن کے چہروں پر سیاہی ڈال رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا۔ یوم تبیض وجوہ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے چہرے بروز قیامت سیاہ پڑے ہوں گے، کالے پڑے ہوں گے، اندھیرا چھایا ہوگا اس پر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ کالے پڑے ہوں گے، ان سے کیا کہے گا اللہ رب العالمین؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ کس کفر کی بات ہو رہی ہے؟ تفرقوا واختلفوا، کہ اختلاف کیا، فرقہ واریت پہ پڑے، فرقہ بندی کو گلے لگایا، بعد اس کے کہ واضح دلائل آ گئے۔ ان کو چھوڑ دیں کہ جن کے پاس دلیل نہیں پہنچی، جن کے پاس دعوت نہیں پہنچی، جن کو صحیح اسلام نہیں بتایا گیا، ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جن کے پاس واضح دلائل آ گئے، جن کو کھلی بینات سنا دی گئیں، آیات بتا دی گئیں، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکو آج اس عذاب کا مزہ بسبب اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ کہ کفر کیا کرتے تھے۔ اب اگر فرقہ بندی اس آیت سے اگر فرقہ بندی کفر بنتی ہے، اور جماعت المسلمین کہتی ہے کہ فرقہ بندی کفر ہے، تو کیا ہم نے کسی کی تکفیر کر دی؟ ہم بے بانگے دہل اس چیز کو پیش کریں گے جو اللہ رب العالمین نے پیش کی ہے، اور ہم اس چیز سے مکمل طور پر اجتناب کریں گے جس سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں روک دیا ہے۔ اور ہم کسی بھی شخص کے لیے یہ ڈکلیئر، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کافر ہے۔ کسی شخص کے لیے ہم یہ فیصلہ نہیں سنا سکتے کہ وہ مشرک ہے۔ ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ فلاں فعل کفریہ ہے، فلاں فعل شرکیہ ہے۔ اگر نماز نہ پڑھنا کفر و شرک ہے، تو کیا ہم اللہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں، یا تکفیر اور مشرکانہ فعل بتا رہے ہیں، یا ہم تکفیر کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ریاکاری شرک خفی ہے، اگر ہم اس کو بیان کر رہے ہیں تو کیا ہم امت کی تکفیر کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر ہم یہ بیان کر رہے ہیں اس آیت کی مصداق کہ فرقہ بندی کفر ہے، تو کیا ہم تکفیر کر رہے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کی آیت پیش کر کے دکھا رہے ہیں۔ اکفرتم بعد ایمانکم کس سے مخاطب ہے؟ ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جنہوں نے افتراق اور اختلاف کر دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرقہ بندی کو شرک قرار دیا۔ سورہ روم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے ایمان والو نماز قائم کرتے رہنا، اور دیکھو مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ کون سے مشرکین؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ،
ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، ان مشرکین میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ کہہ دے آج کوئی کہ دین کے ٹکڑے نہیں ہوئے، کر دے کوئی دعویٰ کہ سب ایک ہی دین پر چل رہے ہیں، اگر دین کے ٹکڑے نہیں ہوئے تو کیوں ہیں 5 مذاہب یہاں پر بنے ہوئے؟ کیوں ہیں وہ 4 واجب الاتباع امام بنائے گئے؟ اگر یہ ایک ہی دین پر چل رہے ہیں، کیوں ایک گلی چھوڑ کر 2 مساجد بنا دی جاتی ہیں؟ ایک مسجد میں الصلاۃ والسلام کر کر نماز اذان کی شروعات کی جاتی ہے، دوسری مسجد میں ڈائریکٹ اذان دی جاتی ہے۔ ایک مسجد میں امام کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کر کے نماز پڑھاتا ہے، دوسری مسجد میں رفع الیدین نہ رکوع کے بعد کیا جاتا ہے نہ رکوع سے پہلے کیا جاتا ہے۔ ایک مسجد میں کن کی بات کر رہا ہوں میں؟ سب کلمہ گو کی بات کر رہا ہوں، سب اللہ رسول کے نام لینے والے ہیں۔ اور آپ افتراق کی حد دیکھیے کہ جو ستون عمارت ہے اسلام کا نماز، اس میں کس قدر اختلاف ہے۔ کہیں پر اذان کے کلمات، کہیں پر اقامت کے کلمات چپ چپ بیان کیے جا رہے ہیں، کہیں پر ایک ایک طور پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ امام جو کھڑا ہو کر رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک مسجد کا امام اپنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، ایک مسجد کا امام اپنے سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے۔ ایک مسجد کا امام اور اس کے نماز پڑھنے والے مقتدین سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہی نہیں ہیں، دوسری مسجد کا امام ان کے مقتدین سورہ فاتحہ امام کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، دونوں کلمہ گو ہیں، دونوں اللہ رسول کے ماننے والے۔ ایک مسجد کا امام بلند آواز سے آمین کہہ رہا ہے اور مقتدین اس کی آمین کے ساتھ آمین ملا رہے ہیں۔ ایک مسجد کا امام آمین کو سکوت کر رہا ہے، اس کو مخفی آواز میں کہہ رہا ہے، اور وہاں پر آمین کی آواز بلند نہیں کی جا رہی۔ یہ تو چند اختلافی مسائل ہیں جو میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب بتائیے کس نے افتراق میں ڈالا امت کو؟ کہاں سے اختلاف شروع ہوا امت میں؟ کس نے اس امت کی قوت کو پارا پارا کیا؟ کس وجہ سے امت آج ہر جگہ پر در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے، ہر جگہ پر ذلیل و خوار ہو رہی ہے، رسوا کی جا رہی ہے؟ آپ دیکھ لیں، مسجد کا نام ہوگا اور قوسین میں لکھا ہوگا زیر انتظام مذہب فلاں، زیر انتظام مسلک فلاں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ سارے ہی کلمہ کو جنتی ہیں یہاں سے، اور ان سب کے معاملات علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں۔ اور آگے میں آپ کو بیان کروں گا جو تکفیر کی جاتی ہے، کس نے کس کو کافر مشرک کہا ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے جو سورہ روم میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہونا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر ڈالے، گروہ گروہ ہو گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس میں مگن ہے، خوش ہے، 100% حق پر موجود ہے۔ اوپر سے ہمارے علماء ان کو مزید خوشخبریاں دے رہے ہیں، بس کلمہ پڑھو جاؤ جنت میں، ٹکٹ تمہیں مل چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں، اور اگر فرقہ بندی ان آیات سے شرک نہیں ثابت ہوتی، آپ کو عربی کا قاعدہ معلوم ہے، بدل اور مبدل منہ، یہ آیات اسی قاعدے کی نظر ہے، ایک آیت کی تشریح دوسری آیت کرتی ہے، قرآن مجید کا اصول ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ اب تو پھر انسان نماز ہی نہ پڑھے اگر وہ اگلی آیت پہ نہ جائے کہ تو نماز پڑھنا تو خرابی ہے، تو تمام مسلمین کے لیے کہا فوائل للمصلین، ہر نمازی کے لیے خرابی ہے۔ نہیں، ہر نمازی کے لیے نہیں، اگلی آیت بیان کر رہی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤن، وہ لوگ جو اپنی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون، عاریۃً برتنے والی چیزوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نمازی ہیں جن کے لیے خرابی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اگر انسان صرف یہ اٹھا کے پڑھ لے کہ دیکھو اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا، اگلا ٹکڑا جب اسے بتایا جائے گا وانتم سکارا، اس حال میں کہ تب تم نشے میں ہو، جب تم نے شراب پی ہو، جب تک شراب حلال تھی اس وقت کی بات ہے، تب تم نماز کے قریب نہ جانا، تب بات اس کے لیے واضح ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں اللہ نے ڈال دیا، انبیاء، شہداء، صادقین، صالحین، تمام لوگوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ ایک آیت میں، اگلی آیت میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
کن لوگوں کو خسارے سے نکالا؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی اور حق پھیلانے کی تلقین کرتے ہیں، اور اس پر آئی ہوئی مشکلات پر صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ وہ کئی آیات سے، ایک آیت سے دوسری آیت کی تشریح کرتا ہے۔ یہ محض مسعود صاحب کی پیش کی گئی تشریح نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے واضح الفاظ۔ اور پھر اگر سارے کلمہ گو کو جنتی قرار دینا ہے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں بھی ہے، انا فرضکم علی الحوض، حوض کوثر پر اے مومنین میں تمہارا پیش خیمہ ہوں گا، وہاں پر تمہارے استقبال کے لیے میں پہنچا ہوا ہوں گا، پہلے سے تمہاں کھڑا ہوں گا۔ وہ حوض کوثر جس کا پانی احلا من العسل ابیض من اللبن، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ جو شخص ایک بار اس پانی کو پی لے اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العالمین اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، آپ کے ہاتھ سے کلمہ کو، اہل ایمان کو وہ پانی پیش کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس حوض کوثر کے جام کو پی سکے۔ اور اس موقع پر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوں گے اپنی امت کے استقبال کے لیے، تو کچھ لوگوں کو آپ کی جانب سے ہٹا کر بائیں جانب لے جایا جائے گا۔ یؤخذ برجال من اصحابی ذات الیمین و ذات الشمال، کچھ لوگوں کو فرشتے اٹھا کر میرے اصحاب، میرے ساتھیوں میں سے بائیں جانب لے جائیں گے۔ میں ان سے کہوں گا یا ربی امتی امتی، اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا؟ یقیناً کلمہ پڑھا ہوگا، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلیے سے پہچان کر فرما رہے ہیں کہ یہ تو میری امت کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے آئے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، اور ان لوگوں کو بائیں جانب لے جایا جائے گا۔ فَيُقَالُوا، تو آپ سے کہا جائے گا، إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم آپ کے جدا ہونے کے بعد یہ اپنے دین سے کیسے پھر گئے، مرتد ہو گئے، دین سے ایڑیوں کے بل لوٹ گئے۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عیسیٰ ابن مریم، تو میں وہی الفاظ کہوں گا جیسے اللہ کے نیک بندے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہے تھے، جو قرآن مجید سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ اللہ میں جب تک ان کے درمیان موجود تھا تو میں نے ان کو دین پر قائم رکھا، ان کو اتفاق اور اتحاد پر گامزن رکھا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان پر نگراں تھا، مجھے نہیں معلوم انہوں نے میرے جانے کے بعد کیا کیا۔ وانت علی کل شیء شہید، بے شک تو ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے دے تو جیسے تیری مرضی، یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو معاف فرما دے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، تو انہیں معاف کر سکتا ہے۔ یہ آخری کوشش ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اللہ رب العالمین سے سفارش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو معاف فرما دے۔ لیکن پھر آپ سے کہا جائے گا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیسی کیسی بدعات نکالی، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے تو پھر آپ کے الفاظ ہوں گے رحمت للعالمین کے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن ما احدثوا بعدی، دور کر دو انہیں، دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔
ان کو جہنم کی آگ کی طرف ہانک دیا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان اقدس سے انہیں اس طرف روانہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ اگر کلمہ پڑھا لیکن کلمے کا حق ادا نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کہا کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، لیکن حاکمیت اللہ رب العالمین کی تصور نہ کی، حاکمیت اللہ رب العالمین کی قبول نہ کی، تو وہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہیں ہو۔ جب کہا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور رسول ماننے کے بعد واجب الاتباع امام امتی کو بنا لیا، گویا کہ رسول کی شہادت کا حق ادا نہیں کیا۔ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، گواہی رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے، لیکن اس کے بعد اتباع اپنے ائمہ فقہا اور علماء کی کرتے رہے، گویا کہ وہ کلمہ شہادت ان کے کسی طور پر کام نہیں آنے والا ہے۔ اگر محض کلمہ کا اقرار کر کے اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا ہوتا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی مشہور حدیث ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، قبر میں اسے لٹا دیا جاتا ہے، اور جب وہ قبر میں ہوتا ہے منکر نکیر اس سے سوالات کرنے وہاں موجود ہوتے ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو جو مسلم ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کے الفاظ ہوتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ جماعت المسلمین بھی اسی بات کی دعوت دیتی ہے، ہمارا حاکم صرف ایک، یعنی کہ اللہ رب العالمین، کوئی اور ہمارا الہ نہیں۔ اگر اس نے اس بات کو اس دنیا میں حق کے ساتھ ادا کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی زبان کو یہ قوت دے گا کہ وہ یہ الفاظ کہہ سکے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اس سے پوچھا جب جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ وہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جماعت المسلمین اسی بات کی دعوت دیتی ہے، ہمارا دین صرف ایک یعنی اسلام، فرقہ وارانہ مذاہب نہیں۔ اگر اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اسی پر عمل کرتا رہا، اللہ رب العالمین اسے قوت گویائی دے گا کہ وہ وہاں پر اقرار کرے گا کہ دین اس کا اسلام ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول بہذا الرجل، جس شخص کا کلمہ پڑھ کے آیا ہے، جس شخص کو رسول مان کر آیا ہے، جب اس کو وہاں پر پوچھا جائے گا کہ تو اس کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو جو مومن ہوگا اور جو مسلم ہوگا، اس کے الفاظ ہوں گے ھذا محمد جاءنا بالبینات فاجبناہ وآمنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہمارے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی بات کو قبول کیا اور ہم ان پر ایمان لے کر آئے۔ یہ کون شخص ہے کہ جس نے اقرار کلمہ کے بعد اس کلمے کا حق ادا کیا، رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی تو آپ کی اتباع بھی کی اور آپ پر ایمان قائم رکھا۔ اب سنیے، وہ شخص کہ جس نے محض اقرار کیا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ یہاں الفاظ ہیں صحیح بخاری میں فَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، رہا وہ شخص جو کہ منافق تھا یا مرتاب تھا، شک میں پڑا تھا۔ اب بتائیے منافق کون ہوتا ہے؟ کیا یہودی منافق ہوتا ہے؟ کیا عیسائی منافق ہوتا ہے؟ کوئی مجوسی منافق ہوتا ہے؟ کوئی ہندو منافق ہوتا ہے؟ منافق کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اسلام میں موجود ہوتا ہے، اور اس منافق کے الفاظ بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس سے پوچھا جائے گا اور باتوں کو چھوڑ کر یہ آخری سوال کہ تو ما کنت تقول بہذا الرجل، کہ تو اس نبی کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس منافق کے الفاظ ہوں گے لا ادری، کیونکہ اس نے کلمے کا حق ادا نہیں کیا، میں نہیں جانتا۔ سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ،
لوگوں سے سنا تھا کہ یہ رسول ہے، میں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ رسول ہے۔ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور میں نے بھی گواہی دے دی کہ یہ رسول ہے۔ لیکن اس منافق نے کلمہ پڑھ کر اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا، تبھی اللہ کے ہاں اس کو وہاں پر عذاب دیا جائے گا اور اس کی اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ للہ اللہ سے ڈر جائیے اور اس فتنے کو مزید پروان نہ چڑھنے دیجیے۔ اگر اسی بات پر چھوڑ دیا گیا تو پھر اس امت میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جماعت المسلمین دعوت اس بات کی دیتی ہے کہ تمام فرقہ وارانہ مذاہب کو مسمار کر دیا جائے۔ اگر تم حق پر ہو تو اپنا نام، اپنا مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر کر دکھاؤ۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت ہے کہ دین تکمیل پا چکا۔ 11 ہجری 9 ذوالحجہ یوم عرفہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آج فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آج اگر ہمارا تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہوتا ہے تو فقہا کے اقوال نہ پیش کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، وہاں سے فیصلہ لو۔ اور فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، کتنا ایمان کا دعویٰ کر لیں، کتنا دم بھر لیں، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، کہ ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنا حاکم تصور کر لیں، فیصلہ کرنے والا تصور کر لیں۔ جہاں اللہ کا فیصلہ ہوگا وہاں سر تسلیم خم ہوگا، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی وہاں سر جھکا لیا جائے گا۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تکفیر تکفیر کہہ کر جماعت المسلمین کو بدنام نہ کیجیے۔ جماعت المسلمین تو وہ اجتماعیت ہے کہ جو تکفیر کے خلاف آواز بلند کرتی ہے۔ جماعت المسلمین کسی معین گروہ، کسی معین فرد کی تکفیر کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ جماعت المسلمین محض یہ کہتی ہے کہ اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دو، اپنے فرقہ وارانہ مذاہب کا ثبوت دو، اور فرقہ واریت کفر ہے، یہ قرآن کی آیت آپ کو سنائی گئی۔ فرقہ واریت شرک ہے، قرآن کی آیت آپ کو سنائی گئی۔ امت واحدہ کا تصور ممکن بنانا ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اجتماعیت کی صورت میں، جمعیت کی صورت میں، اتفاق اور اتحاد کی صورت میں، تو یہ آیت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ قرآن مجید نے اللہ رب العالمین نے یہ تصور دیا ہے، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، میں بے شک یہ تمہاری امت ایک امت ہے۔ اس ایک امت کو واپس ایک کرنے کے لیے، وہاں پر بیان کرنے کے لیے آج جماعت المسلمین اس بات کی دعوت بے بانگ دہل دے رہی ہے کہ اگر کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھنے والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ذلت اور رسوائی مزید نہ ہو، ان کو مزید اللہ کی خاطر اس دنیا میں مزید رسوا نہ کیا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے، ان کی کتاب کی توہین نہ کی جائے، ان کے رسول کی توہین نہ کی جائے، ان کے رب میں گستاخی نہ کی جائے، تو انہیں چاہیے کہ آؤ جماعت المسلمین بلاتی ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، ختم کر دو اپنے فرقہ وارانہ مذاہب، ختم کر دو اپنے دنیاوی نام جو تم نے یہاں بنائے ہیں۔ آج ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، سب کلمہ پڑھتے ہو، سب اللہ کو الہ مانتے ہو، سب رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو، سب دین اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، سب ایک صراط مستقیم پر آنے کی بات کرتے ہو، تو ختم کرو اور اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ رب العالمین کی ہے۔ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک امام کے تحت آ کر اجتماعیت کو مزید مضبوط کر کے تقویت حاصل کیجیے۔ ان لوگوں کو میری خاص دعوت ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موحدین ہیں، ہم تمام فرقوں سے بیدار ہیں، ہم ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے بری ہیں، ہم کفر و شرک کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اعتدال کر چکے ہیں ان تمام فرقوں سے، آئیے
آپ جماعت المسلمین کا ساتھ دیجئے، آئیے ہماری تحریک کا حصہ بنیے، آئیے اس ایک اجتماعیت پر جمع ہو جائیے، آئیے تصور امت واحدہ کو سچا کر دکھائیے، آئیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیے، آئیے ایک امام کے تحت آ جائیے اور اس چیز کو، اس غلبے کو حاصل کر لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اس خلافت کو ہم حاصل کر لیں جس کا وعدہ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے کرتا ہے۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، یقیناً ان موضوعات پر مزید بحث جاری رہے گی اور نشستیں قائم رہیں گی۔ اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ یہاں لکھ کر ارسال کر دیں، اور اشتعال انگیز اور ذاتیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایسے سوالات کریں کہ جو اس درس سے متعلق ہوں، دین اسلام سے متعلق۔ کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو وہ اس پر یہاں پہ لکھ کے سینڈ کر دیں تاکہ جواب دے دیا جائے۔ درس سے متعلق اشتعال انگیزی سے پرہیز کرتے ہوئے اور ذاتیات کو الگ رکھتے ہوئے زوم پر سوال کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی درس کی محفل اسی طریقے سے زوم پر اور فیس بک پہ آن لائن کی جائے گی، اور اگلے اتوار شام 5 بجے سے 6 بجے تک اسی طریقے سے آپ اس کو جوائن کر لیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ جزاک اللہ خیر، وقول قولی ھذا لی ولکم، استغفر اللہ استغفر